اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست ہیں، جتنے دوست بھی ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیمن انالیسس، یعنی سیمن انالیسس کیوں ضروری ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے، ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں۔ انفرٹیلیٹی، بانجھپن، ہم انفرٹیلیٹی کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا کیوں کرتے ہیں، کس چیز کے لیے، کس پرپس کے لیے کرتا ہے، ہائپوگونیڈزم۔ ہائپوگونیڈزم ایک کنڈیشن ہے جس میں جو میل کے گونیڈز ہے وہ ٹھیک طرح سے اپنا فنکشن پرفارم نہیں کرتا، اور اگر وہ فنکشن پرفارم نہیں کرتا تو پھر ہمارے پاس سیکس کے ہارمون نہیں بنتا، پروڈیوس نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے پھر بندہ انفرٹیلیٹی کی طرف جاتا ہے۔ یہ دونوں کنڈیشن ہے۔ انفرٹیلیٹی کے لیے بھی ہم سیمن انالیسس کرتے ہیں، ہائپوگونیڈزم، اور تیسرے نمبر پر ہے آفٹر ویزیکٹومی۔ ویزیکٹومی ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے جس میں میل کے جو برتھ ہے اس پہ کنٹرول لگایا جاتا ہے۔ اس کے ٹیوب پہ جو کٹ لگایا جاتا ہے، اس کٹ کی وجہ سے پھر سیمن اور سپرم کا جو ملاپ ایک دوسرے سے وہ کمبائن نہیں ہوتا، اور جب وہ کمبائن نہیں ہوتا پھر اس اپنا پراپر جو فنکشن ہے سیمن اور سپرم کا وہ اپنا ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے پھر سیمن بھی اپنی جگہ پر رہ جاتے ہیں اور سپرم بھی، دونوں کمبائن نہیں ہو سکتے، اسی وجہ سے وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کرتا۔ تو یہ سارے جتنے بھی ہم نے پڑھ لیے، اسی حالات میں، اسی کنڈیشن میں ہم یہ سیمن انالیسس کا ٹیسٹ ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سیمپل کلیکشن۔ جو سیمپل ہے وہ ہم کس طرح کلیکٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ سیمپل لیتے ہیں تو بندہ 3 سے لے کر 5 دن تک وہ کوئی سیکسولی ایکٹیویٹی نہیں کیا ہوا ہوگا، کیونکہ پھر ہمارے پاس سپرم کے کاؤنٹ میں، والیوم میں پھر کمی آ جاتی ہے، تو بندہ 3 سے 5 دن تک وہ کوئی سیکشولی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا بیفور ٹیسٹ۔ ٹیسٹ سے پہلے وہ 3 سے 5 دن تک کوئی سیکشولی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری نمبر پہ ایسا ماحول، ایسا انوائرمنٹ پیشنٹ کو دینا چاہیے کہ وہ اپنا سیمپل بہت اچھے اور بہت پراپر طریقے سے پاس کرے اور لیبارٹری کو دے۔ اور اس کے بعد تیسری بات، اگر کوئی بندہ، زیادہ تر جو شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لیبارٹری میں نروس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ٹھیک سیمپل نہیں پاس کر سکتا، تو اسی وجہ سے آپ اس کو گھر لے جانے کی بھی جو بوٹل ہوتا ہے وہ آپ اس کو دے سکتے، وہ کنٹینر دے سکتے کہ وہ گھر جائے اور پراپر طریقے سے وہ سیمپل لے کے آئے۔ جب آپ اس کو یہ موقع دے کہ آپ سیمپل کو گھر میں کلیکٹ کرے تو پھر یہ بات ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت جلدی وہ سیمپل لیبارٹری کو دے، کیونکہ اس کی مارفولوجی اور اس کی والیوم میں پھر کمی آ سکتی ہے۔ اور جو کلیکشن کا جو میتھڈ ہے، ماسٹربیشن جو میتھڈ ہے، وہ بہت زیادہ اچھا اور پراپر میتھڈ ہے۔ اس کے ذریعے سیمپل کلیکشن کرنا اور اس کو کلیکٹ کرنا بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد should not use condoms for collection۔ کلیکشن کے لیے آپ کو کنڈم یوز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے پاس کچھ کیمیکل بھی موجود ہوتے ہیں اور کچھ لوبریکنٹس بھی موجود ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس میں سیمپل کلیکٹ کریں تو پھر ہمارے پاس جو سیمن، جو سپرم کا والیوم ہے، اس میں بہت زیادتی آ جاتی ہے، بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور سپرم کا جو شیپ ہے، جو مورفولوجی ہے، وہ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کنڈم سے بالکل ڈیورنگ کلیکشن آف سیمپل پرہیز ہونا ضروری ہے، بالکل کنڈم استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو کنٹینر آپ دیتے ہیں وہ کلین ہونا چاہیے، یعنی ویل اسٹیرائل ہونا چاہیے، ڈرائی ہونا چاہیے، اس میں کوئی لیکیج نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ اس کنٹینر کو دیکھیں گے، یہ ہمارے پاس کنٹینر ہے، اس کنٹینر میں آپ اس سیمپل کو کلیکٹ کریں گے، سیمن کو اس کنٹینر میں کلیکٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو کنٹینر ہوتا ہے، جو جار ہوتا ہے، یہ پلاسٹک کا ہونا چاہیے اور ڈسپوزیبل ہونا چاہیے کہ پھر دوبارہ کوئی بندہ اسے یوز نہ کرے۔ اور جو کنٹینر کا جو لڈ ہوتا ہے، بالکل اوپر جو لڈ ہوتا ہے اس کے اوپر، یہ بالکل بھی ربر نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ ڈٹرجنٹس واٹر اور ربر جو سپرم کی مورفولوجی کو چینج کر سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے، تو اس لیے جو کنٹینر ہوتا ہے اس کا جو لڈ ہوتا ہے وہ ربر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر کوئی بندہ گھر میں یا کوئی اور جگہ پہ سیمپل کلیکٹ کرے تو پھر اس سیمپل کو لیبارٹری کی طرف جب لے کے آتا ہے تو ساتھ اس سیمپل کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ محفوظ کرے، لیکن لیس دین 2 آور 2 گھنٹوں کے اندر وہ سیمپل آپ کو لیبارٹری کو دینا ہوگا، کیونکہ پھر اس میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں، سپرم کی مورفولوجی چینج ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں کچھ سپرم وہ مر بھی ہو سکتے ہیں، اس کا مرنے کا چانس بھی ہو سکتا ہے۔ کلیکشن کا کنٹینر ہے، اس کے اوپر آپ آئی ڈی کا جو نام ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو ٹیسٹ ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، سارا کچھ اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ ایگزامینیشن، فزیکل ایگزامینیشن میں آپ کیا چیزیں چیک کرو گے، کون سے پیرامیٹر چیک کرو گے؟ سب سے پہلے آپ چیک دا والیوم کو چیک کریں گے کہ کتنا والیوم ہے، اس کے بعد کلر کو چیک کریں گے، کلر کے بعد آپ کنسسٹنسی کس طرح ہے، تھک ہے تhin ہے وہ چیک کریں گے، لیکویفیکیشن ٹائم اور ساتھ ساتھ میں پی ایچ چیک کریں گے۔ اور جب ایجیکولیشن ہو جائے تو سپرم جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کنورٹ ہوتے ہیں کس چیز میں؟ جیل لائک کلوٹ ہو جاتا ہے، وہ سپرم بالکل کلوٹ ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو لیکویفائی کرنے کے لیے آپ واٹر باتھ یا انکیوبیٹر میں 5 سے لے کر 20 منٹ تک آپ اس میں رکھیں گے کہ وہ لیکویفائز ہو جائے۔ اور جب یہ سیمپل یہ جو سپرم ہوتا ہے وہ ویسا کی ویسے ہی بالکل تھک ہی رہ جائے تو اس کے لیے پھر آپ لیکویفیکیشن کے لیے لیکویفائی کرنے کے لیے پھر آپ اس میں کیا ڈالیں گے؟ الفا ایمائلیز ڈالیں گے، 5 سے لے کر 10 ڈراپ آپ اس میں ڈالیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ لیکویفائز فارم میں آ جائے گا۔ اور اس کے لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد آپ اس کی وسکوسٹی کو بھی چیک کریں گے۔ اور پھر ہم آتے ہیں اس کے والیوم پہ۔ نارمل والیوم جو سیمن کا ہوتا ہے وہ پر ایجیکولیشن یعنی ایک ایجیکولیشن میں ہمارے پاس جو سیمن کا جو والیوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 سے لے کر 5 ml، یہ اس کا نارمل والیوم ہے پر ایجیکولیشن میں۔ اور پھر اس کے بعد ہے the semen volume is peak in the age of 30 to 35 year۔ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ بندے میں اور بھی کمی آ جاتی ہے، اس طرح یہ سیمن کا جو والیوم ہے وہ بھی کم آ جاتا ہے۔ 30 سے لے کر 35 ایئر تک لوگوں میں سیمن کا جو والیوم ہے وہ زیادہ پیک ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر 50 سے لے کر 55 ایئر کے لوگوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ اس کا جو سیمن کا والیوم ہے اس کا کنسنٹریشن بہت زیادہ کم آ جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے وجوہات ہے، کچھ ایسے کازز ہے جس کی وجہ سے جو سیمن کا والیوم ہے وہ کم آ جاتا ہے، لو لیول پہ چلا جاتا ہے۔ ایک ہم نے تو پڑھ لیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ ایج کے ساتھ ساتھ ایجنگ کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے پاس سیمن کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ لو آ جاتا ہے۔ الکوہل شراب پینا اسی وجہ سے بھی سیمن کا لیول کم آ جاتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے، اور لاسٹ نمبر پر ہے نرو ڈیمیج، اس کی وجہ سے، یہ سارے وجوہات کی وجہ سے سیمن کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ کم آ جاتا ہے۔ بعد ہے پروسٹیٹ میں جب ہائپرٹروفی ہو جائے یا کچھ انفیکشن کی وجہ سے بھی سیمن کا جو والیوم ہے وہ کم آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سیکشول فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ سیمن کا والیوم کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اور لاسٹ میں میڈیکیشن، ہمارے پاس ایسے کچھ بہت زیادہ ریپڈ بہت تیز میڈیکیشن یعنی میڈیسن ہے، جس طرح اینٹی ڈپریشن ہو گیا، پین میڈیکیشن ہو گیا، جب بندہ بہت زیادہ وقت تک وہ کھائے، بہت زیادہ وقت سے وہ کھاتے، وہ اس کا ایڈکٹ ہوا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی سیمن کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ کم لو چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ نارمل سیمن کا جو کلر ہے وہ کس طرح ہے۔ تو نارمل سیمن کا جو کلر ہے ہمارے پاس وہ ہے وائٹش گرے یا وائٹ، یہ اس کا نارمل کلر ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا کلر یلو آ گیا، یعنی بالکل اس کا کلر یلو ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ سیمن کے ساتھ یورین آ رہا ہے۔ اور اگر
اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بھی اس کا جو کلر ہے وہ یلو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جونڈس ویسے بھی ہمارے پاس یلو کلر ہے، تو اسی وجہ سے بھی سیمن کا جو کلر ہے وہ یلو آ جاتا ہے۔ لیکوسائٹوسپرمیا، جب ہمارے پاس جو سپرم ہوتے ہیں اس میں جب بہت زیادہ پسل آ جائے تو اس کو کہتے ہیں لیکوسائٹوسپرمیا۔ اور اس کے بعد لائف سٹائل فیکٹر میں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی وجہ سے بھی وہ کلر چینج کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں کچھ ایسے بیماری ہے جو سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، لائک گونوریا، HIV، ایڈز، اسی وجہ سے بھی جو سپرم ہوتے ہیں اس کے والیوم پہ، اس کے کلر پہ اثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سپرم ریڈ براؤن ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سپرم میں ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیل موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس کی کنسسٹنسی دیکھیں گے کہ سیمن کی کنسسٹنسی کیسا ہے۔ سیمن ہمارے پاس تھک ہوتے ہیں، پھر ہم دوبارہ اس کو لیکویفائی کرنے کے لیے ہم واٹر باتھ یا انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں۔ اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ وائٹ جیلی ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے۔ اور اگر کچھ وجوہات کی وجہ سے ہمارے پاس وہ سیمن واٹری بن جاتا ہے، بالکل پانی کی طرح بن جاتا ہے، وہ کون سے وجوہات ہیں؟ لو سپرم کاؤنٹ کی وجہ سے بھی اس کا جو کنسسٹنسی ہے وہ لو واٹری بن جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں فریکوینٹ جب بندہ فریکوینٹ بالکل مسلسل ایجیکولیشن کی وجہ سے بھی وہ اس کا سیمن کا جو کنسسٹنسی ہوتا ہے وہ واٹری بن جاتا ہے۔ زنک ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی کنسسٹنسی واٹری بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تھک سیمن کازز، تب جب ہمارے پاس سیمن بہت زیادہ تھک ہو، کون سے وجوہات ہیں، کس وجہ سے وہ تھک بن جاتا ہے؟ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، ہارمونل میں جب امبیلنس آ جائے اسی وجہ سے بھی تھک بن جاتا ہے سیمن۔ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ایج عمر کے ساتھ ساتھ بھی تھک بن جاتا ہے۔ ڈائٹ کچھ ایسے ڈائٹ ہے کہ وہ سیمن کو بالکل بہت زیادہ تھک کرتا ہے۔ لیول آف فزیکل ایکٹیویٹی، کچھ ایسے ایکسرسائز بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کی سیمن پہ اثر ہو سکتا ہے۔ کچھ انفیکشن کی وجہ سے بھی تھک ہو سکتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہائپو فنکشن آف پروسٹیٹ، جب پروسٹیٹ اپنا فنکشن، اپنا پراپر فنکشن جو اپنا کام ہے وہ ٹھیک طرح سے نہ کرے، اسی وجہ سے بھی جو سیمن ہوتا ہے اس کی کنسسٹنسی میں تھکنس آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پی ایچ آف سیمن۔ سیمن کا پی ایچ کتنا ہے؟ سیمن کا پی ایچ ہے 7.2 سے لے کر 7.8، یہ اس کا پی ایچ ہے۔ نارمل جو ویلیو ہے پی ایچ کا سیمن میں وہ ہے 7.2 سے لے کر 7.8 تک ہے۔ اور جب اس کا پی ایچ بہت زیادہ 7.8 سے زیادہ ہائی آ جائے تو وہ کون سے وجوہات ہو سکتے ہیں؟ تو یہ انفیکشن کی وجہ سے بھی اس کا پی ایچ ہائی آ سکتا ہے، ہائپوسپرمیا کی وجہ سے بھی، اور ساتھ ساتھ میں آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کی وجہ سے بھی جو سیمن ہوتے اس کا پی ایچ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے۔ لو ہو جائے تو وہ کون کون سے وجوہات ہو سکتے ہیں؟ سیمن جو ہمارے پاس سیمینل ویزیکل ہے، جو ایک ٹیوب ہے، اگر وہ بلاک ہو جائے تو اسی وجہ سے پھر جو سیمن کا پی ایچ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ 7.2 سے لو کنسنٹریشن پہ چلا جاتا ہے۔ اور لاسٹ نمبر پر ہے لیکویفیکیشن ٹائم۔ لیکویفیکیشن جس طرح ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھ لیا کہ اس میں ہم جو ہمارے پاس سیمن جب تھک ہوتے ہیں پھر ہم اس کو واٹر باتھ یا انکیوبیٹر میں رکھ دیتے ہیں کہ وہ لیکویفائی بن جائے، تو اس کے لیے ہم ٹائم دیتے ہیں۔ اس ٹائم کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے اور رپورٹ میں دینا ہے کہ کتنے ٹائم میں یہ جو ہمارے پاس لیکویفائی بن گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے when the thick form convert into liquefied form، یہ وہ فارم ہے جب ہمارے پاس پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ پہلے تو ہمارے پاس تھک ہوتے ہیں سیمن، پھر ہم انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں، تو اس ٹائم کو کیا کہتے ہیں؟ لیکویفیکیشن ٹائم۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔